ایک دور دراز کے گاؤں میں ایک غریب لکڑہارا رہتا تھا۔ اس کا نام حارث تھا۔ حارث بہت محنتی تھا اور روزانہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر گاؤں والوں کو بیچتا تھا۔ اس کی کمائی بہت کم تھی، لیکن وہ اپنے خاندان کی ضروریات پوری کرنے کی پوری کوشش کرتا تھا۔ حارث کے پاس ایک بیوی اور دو چھوٹے بچے تھے، جن کی پرورش کرنا اس کے لیے بہت مشکل تھا۔ حارث کا گھر بہت چھوٹا اور پرانا تھا۔ چھت سے بارش کا پانی ٹپکتا تھا اور سردیوں میں ہوا کے جھونکے اندر تک آ جاتے تھے۔ اس کے باوجود حارث نے کبھی اپنی محنت میں کمی نہیں کی۔ وہ صبح سویرے کو اٹھتا، اپنا کلہاڑا اٹھاتا اور جنگل کی طرف چل پڑتا۔ جنگل میں وہ گھنے درختوں کے درمیان لکڑیاں کاٹتا اور انہیں باندھ کر گاؤں لے آتا۔ ایک دن جب حارث جنگل میں لکڑیاں کاٹ رہا تھا، اسے ایک عجیب سی آواز سنائی دی۔ وہ آواز درختوں کے پیچھے سے آ رہی تھی۔ حارث نے سوچا کہ شاید کوئی جانور پھنس گیا ہو۔ وہ آواز کی طرف بڑھا تو دیکھا کہ ایک بوڑھا آدمی زمین پر گرا پڑا تھا۔ بوڑھے آدمی کے پاس کوئی سامان نہیں تھا اور وہ بہت کمزور لگ رہا تھا۔ حارث نے بوڑھے آدمی کی مدد کی اور اسے اپنے گھر لے آیا۔ اس کی بیوی نے بوڑھے آدمی کے لیے کھانا تیار کیا اور اسے آرام کرنے کے لیے بستر فراہم کیا۔ بوڑھے آدمی نے حارث اور اس کے خاندان کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ یہ ایک مسافر ہے جو راستہ بھول گیا ہے۔ اس نے حارث سے وعدہ کیا کہ وہ اس کی مدد کا بدلہ ضرور چکائے گا۔ اگلے دن بوڑھے آدمی نے حارث کو ایک چھوٹا سا بیج دیا اور کہا کہ اسے اپنے گھر کے سامنے لگا دو۔ حارث نے بیج لیا اور اسے لگا دیا۔ کچھ ہی دنوں میں وہ بیج ایک چھوٹا سا پودا بن گیا۔ حارث نے اس پودے کی دیکھ بھال کی اور وہ تیزی سے بڑھنے لگا۔ کچھ ہی مہینوں کے بعد وہ پودا ایک بڑا درخت بن گیا۔ اس درخت پر خوبصورت پھول لگے اور پھر ان پھولوں میں سے ایک پھل بننے لگا۔ حارث نے دیکھا کہ یہ پھل عام پھولوں سے بہت مختلف ہے۔ اس کا رنگ چمکدار تھا اور اس کی خوشبو بہت معطر تھی۔ حارث نے ایک پھل توڑا اور اسے چھکا۔ وہ پھل بہت میٹھا اور لذیذ تھا۔ حارث نے اپنے خاندان کو بھی وہ پھل کھلایا۔ سب نے اس کی تعریف کی۔ اگلے دن حارث نے کچھ پھل گاؤں والوں کو بیچنے کی سوچی۔ جب گاؤں والوں نے وہ پھل چکھا تو وہ بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے حارث سے کہا کہ وہ ان پھولوں کو شہر میں لے جائے کیونکہ وہاں ان کی بہت زیادہ مانگ ہوگی۔ حارث نے گاؤں والوں کی بات مان لی اور اگلے دن وہ پھولوں کا ایک تھیلا لے کر شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ شہر پہنچ کر اس نے ایک بازار میں اپنا سامان بیچنا شروع کیا۔ لوگ اس کے پھلوں کی خوشبو سے متوجہ ہوئے اور انہوں نے بڑی تعداد میں پھل خریدنا شروع کر دیا۔ حارث نے پہلی بار اتنی زیادہ کمائی کی۔ شہر سے واپس آ کر حارث نے اپنے خاندان کو بتایا کہ اس نے کتنی کمائی کی۔ اس کی بیوی بہت خوش ہوئی اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے گھر کی مرمت کریں گے اور اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دلائیں گے۔ حارث نے اپنے درخت کی دیکھ بھال جاری رکھی اور ہر ہفتے شہر جا کر پھل بیچتا رہا۔ کچھ ہی عرصے میں حارث کی زندگی میں بہت تبدیلی آ گئی۔ اس کا گھر پہلے سے بہت بہتر ہو گیا اور اس کے بچے اچھے اسکول میں پڑھنے لگے۔ گاؤں والے حارث کو اس کی کامیابی پر مبارکباد دیتے تھے۔ حارث نے سوچا کہ یہ سب کچھ اس بوڑھے آدمی کی وجہ سے ہوا ہے جس نے اسے وہ بیج دیا تھا۔ ایک دن حارث نے سوچا کہ وہ بوڑھے آدمی کو ڈھونڈے اور اس کا شکریہ ادا کرے۔ وہ جنگل میں گیا جہاں اس نے پہلی بار بوڑھے آدمی کو دیکھا تھا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ حارث نے جنگل کے ارد گرد تلاش کیا، لیکن بوڑھا آدمی کا کوئی نام و نشان نہیں ملا۔ وہ مایوس ہو کر گھر واپس آ گیا۔ رات کو جب حارث سو رہا تھا، اس نے خواب میں دیکھا۔ خواب میں وہ بوڑھا آدمی اس کے سامنے آیا اور مسکرا کر کہنے لگا، حارث تم نے میری مدد کی تھی اور میں نے تمہیں وہ بیج دیا۔ تم نے اس کی صحیح طرح سے دیکھ بھال کی اور اب تمہاری محنت کا پھل تمہیں مل رہا ہے۔ تمہاری زندگی میں جو تبدیلی آئی ہے وہ تمہاری ایمانداری اور محنت کا نتیجہ ہے۔ حارث نے خواب میں بوڑھے آدمی سے پوچھا، آپ کون ہیں؟ بوڑھے آدمی نے جواب دیا، میں ایک فرشتہ ہوں اور میں نے تمہاری آزمائش لی تھی۔ تم نے میری مدد کی اور تمہاری نیکی کا بدلہ تمہیں ملا۔ اب تمہاری زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی، بشرطہ کہ تم ہمیشہ ایمانداری اور محنت سے کام لیتے رہو۔ حارث خواب سے بیدار ہوا تو اسے بہت اطمینان ملا۔ اس نے اپنے خاندان کو خواب کے بارے میں بتایا اور سب نے مل کر خدا کا شکر ادا کیا۔ حارث نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی کمائی کا کچھ حصہ غریبوں کی مدد پر خرچ کرے گا۔ اس نے گاؤں
میں ایک چھوٹا سا اسکول بنوایا جہاں غریب بچے مفت تعلیم حاصل کر سکتے تھے۔ حارث کی کہانی پورے گاؤں میں مشہور ہو گئی، لوگ اسے ایمانداری اور محنت کی مثال کے طور پر یاد کرتے تھے۔ حارث نے اپنی زندگی میں بہت سی مشکلات کا سامنا کیا تھا، لیکن اس نے کبھی ہمت نہیں ہاری۔ اس کی محنت اور نیکی نے اس کی زندگی کو بدل دیا اور وہ ایک خوشحال اور مطمئن زندگی گزارنے لگا۔ حارث کی کامیابی کی کہانی نے نہ صرف اس کے گاؤں بلکہ اس کے آس پاس کے علاقوں میں بھی لوگوں کو متاثر کیا۔ بہت سے لوگ حارث سے ملنے آتے اور اس سے مشورہ لیتے کہ وہ کیسے اپنی زندگی میں تبدیلی لا سکتے ہیں۔ حارث ہمیشہ انہیں یہی جواب دیتا کہ محنت اور ایمانداری ہی کامیابی کی کنجی ہے۔ وہ کہتا کہ اگر تمہارے دل میں نیک نیتی ہو اور تم محنت کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور کامیابی دے گا۔ حارث کے بچے اب بڑے ہو چکے تھے۔ اس کا بیٹا ایک اچھا ڈاکٹر بن گیا تھا اور بیٹی نے ایک اسکول میں استانی کی نوکری حاصل کر لی تھی۔ حارث کو اپنے بچوں کی کامیابی پر بہت فخر تھا۔ وہ اکثر کہتا کہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا تحفہ اس کے بچے ہیں جنہوں نے اس کی محنت کو رنگ لایا۔ حارث نے اپنے گاؤں میں ایک چھوٹی سی لائبریری بھی قائم کی جہاں غریب بچے مفت کتابیں پڑھ سکتے تھے۔ اس کا ماننا تھا کہ تعلیم وہی ہتھیار ہے جو غربت کو ختم کر سکتا ہے۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کے گاؤں کے ہر بچے کو تعلیم کا موقع ملے تاکہ وہ اپنے خواب پورے کر سکے۔ حارث کی زندگی میں ایک اور اہم موڑ اس وقت آیا جب اسے گاؤں کا سرپنچ منتخب کیا گیا۔ لوگوں نے اسے اس کی ایمانداری اور محنت کی وجہ سے چنا تھا۔ حارث نے گاؤں کی ترقی کے لیے بہت سے کام کیے۔ اس نے سڑکیں بنوائی، پانی کا نظام کو بہتر کیا اور غریب لوگوں کے لیے مفت علاج کی سہولت فراہم کی۔ حارث کی کہانی نے یہ ثابت کیا کہ اگر انسان کے دل میں نیک نیتی ہو اور وہ محنت کرے تو وہ کسی بھی مشکل کو آسانی سے حل کر سکتا ہے۔ حارث نے نہ صرف اپنی زندگی کو بدلا بلکہ اپنے گاؤں کی تقدیر بھی بدل دی۔ وہ ایک عام لکڑہارے سے ایک کامیاب اور معزز شخصیت بن گیا۔ حارث کے گاؤں میں اب ایک نئی نسل پروان چڑھ رہی تھی جو اس کے بتائے ہوئے اصولوں پر چل رہے تھے۔ اس کے بنائے ہوئے اسکول اور لائبریری سے ہزاروں بچے فائدہ اٹھا رہے تھے۔ حارث کی کہانی ان بچوں کے لیے ایک روشن مثال تھی کہ وہ بھی محنت کرے اور اپنی زندگیوں کو بدل سکے۔ حارث کی وفات کے بعد اس کے گاؤں والوں نے اس کی یاد میں ایک چھوٹا سا پارک بنایا جس کا نام حارث پارک رکھا گیا۔ اس پارک میں ایک تختی لگائی گئی جس پر حارث کی زندگی کے اہم واقعات درج تھے۔ لوگ اس کے پارک میں آتے اور حارث کی کہانی کو پڑھتے جو انہیں محنت اور ایمانداری کی ترغیب دیتی تھی۔ حارث کی کہانی ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد صرف اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی ہونا چاہیے۔ اگر ہم دوسروں کی مدد کریں، محنت کریں اور ایمانداری سے کام لیں تو ہماری زندگی بھی حارث کی طرح کامیاب و بامقصد ہو سکتی ہے۔ یہ کہانی ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ضروری آتی ہے اور ہمیں کبھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔